السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و احترام سے درود و سلام کی نظریں پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ امام اہل سنن، فخر زمین و زمن، مجدد اعتمادیہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوہیں بلبلیں پڑھتی ہیں کلمہ نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، یا رسول اللہ تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا، آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا، کاف گیسو ہا دہن یا ابرو آنکھیں عین سعاد، کاف ہا یا عین سعاد ان کا ہے چہرہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ مولا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جماعت رضا مصطفیٰ بمبئی کے ارکان بالخصوص جناب محترم محمد ندیم صاحب نے یہ فرمائش کی کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی حیثیت کے عنوان پر تمہیں تقریر کرنی ہے۔ اس وقت میری طبیعت کچھ ناساز چل رہی ہے، شوگر بھی بڑھا ہوا ہے اور بلڈ پریشر بھی کافی بڑھا ہوا ہے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک تعالیٰ رد وہابیہ کی برکت سے مجھے شفائے عاجل کامل عطا فرمائے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شرعی حیثیت کے تعلق سے علماء اہل سنن نے کتابوں میں دلائل کے انبار جمع فرما دیے ہیں۔ اہل علم اچھی طریقے سے انہیں جانتے ہیں اور آج تک کسی بد مذہب وہابی دیوبندی یا منکر میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے جواب کی ہمت اور طاقت نہیں ہوئی۔ اس لیے میں چاہتا ہوں آسان لفظوں میں چند باتیں بتا دوں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ تقریر عوام کے لیے ہوتی ہے، پڑھے لکھے علماء اور مشائخ کے لیے نہیں ہوتی۔ عوام کے لیے ایسی زبان میں گفتگو ہونا چاہیے جو آسانی کے ساتھ وہ سمجھ سکے۔ مسلسل چاند رات سے جماعت رضا مصطفیٰ بمبئی کی جانب سے عید میلاد النبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف عناوین کے تحت بیانات، مدلل اور علمی تقریریں ہو رہی ہیں۔ میں عام فہم انداز میں کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں، سمجھ میں بات آ جائے فصاحت اس کو کہتے ہیں، دلوں میں جو اتر جائے بلاغت اس کو کہتے ہیں۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی حیثیت یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے لیے دلائل پیش کیے جائیں۔ ایک سچا عاشق رسول اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میلاد شریف کو اپنے لیے بہت بڑے خیر و برکت اور سعادت کی بات سمجھتا ہے، مگر کچھ بدعقیدہ اور ان کے صحبت میں رہنے والے کچھ سنی بھی اس سلسلے میں تذبذب کے شکار ہو جاتے ہیں۔ محفل میلاد شریف میں ہوتا کیا ہے؟ کلام ربانی کی تلاوت ہوتی ہے جس میں کسی کو اختلاف نہیں، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے، اور پھر ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، صلاۃ و سلام، دعا اور فاتحہ، یہ میلاد شریف میں طریقہ اپنایا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ تلاوت کلام ربانی سے تو الحمدللہ کسی کو کوئی شکایت نہیں،
رہ گیا نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو نبی کے سچے دیوانے ہیں وہ تو رات و دن دعا مانگتے ہیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، تمہاری یاد ہے اور میں ہوں، یہی دن رات اپنا مشغلہ ہے۔ مگر جو بدعقیدہ بد مذہب ہیں وہ معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ نا شریف سن کر کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بریلوی لوگ گانا گا رہے ہیں۔ آئیے یہ دیکھا جائے کہ نعت رسول پڑھنا کیا شریعت کی نظر میں بہتر ہے کہ نہیں ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت، جس کو میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، آپ اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ مسجد نبوی شریف ہے، ہمارے آپ کے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، صحابہ سرکار کے ارد گرد جمع ہیں۔ صحابی رسول حضرت حسان ابن ثابت آقائے کریم کی بارگاہ میں اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک بالکل تازہ تازہ نعت پاک ہوئی ہے، آپ اگر اجازت دیں تو آپ کی نعت آپ ہی کو سنا دوں۔ سبحان اللہ، ذرا غور کیجیے اور سوچئے کہ آج سینکڑوں ہزاروں میل کی دوری پر جب ہم مدینے والے آقا کی نعت پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ مدینہ طیبہ کی باغوں کے کھجوروں کے تازہ تازہ رس نچوڑ کر کان کے ذریعے دل میں اتارے جا رہے ہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف جن کی نعت پڑھی جا رہی ہے، اس محفل نعت کی سرپرستی اور صدارت کر رہے صحابہ کا جھرمٹ، کس قدر پرکیف رہا ہوگا وہ منظر۔ اللہ کے پیارے رسول کے صحابی حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ، آپ کی بالکل تازہ تازہ نعت پاک ہے، آپ اجازت دیجیے آپ کی نعت آپ ہی کو سنا دوں۔ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ اے حسان، اگر تمہیں قرآن کی تلاوت کرنا ہو تو تلاوت کرو، نماز روزے کی بات کرنا ہو تو کرو، نعت مت پڑھو، نعت پڑھنا تو شرک و بدعت ہے معاذ اللہ۔ بلکہ اللہ کے پیارے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان کو نعت شریف پڑھنے کی اجازت دے دی۔ میں سوچنے لگا ہے حضرت حسان، آپ نے نعت کہہ لی تھی، مگر کیا ضروری تھا کہ آپ نے جو نعت کہی ہے اس کو سرکار کو سنا بھی دیں؟ ہو سکتا حضرت حسان نے سوچا ہو کہ جب میں نے نعت کہی تھی تنہا میرا ذہن تھا، میرے دل و دماغ تھے، میں نے اپنی عقیدت میں اپنے آقا کی نعت کہی تھی، آج صحابہ بھی موجود ہیں، خود جان محفل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ بار ہیں، تو میں اپنی نعت جو میں نے سرکار کے شان میں بیان کی ہے وہ یہاں سنا دوں، تاکہ اب وہ تنہا میری بات نہ رہ جائے بلکہ وہی سارے صحابہ کی بات ہو جائے، اور سرکار اگر سن کر تصدیق فرما دیں تو یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات ہو جائے۔ حضرت حسان ابن ثابت نے جب سرکار سے اجازت لے لی اور نعت شریف پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا حسان رک جاؤ، حسان رک جاؤ، حسان رک جاؤ۔ حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ، ابھی تو آپ نے مجھے نعت پڑھنے کی اجازت دے دی تھی، اب آپ نے روک کیوں دیا؟ تو اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، یہ دیکھو حسان مجھ کو میری نعت سنانا چاہتے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، ہم سب ہماتن گوش ہیں، ہم آپ کی نعت حضرت حسان کی زبان سے سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ایسے نہیں، حسان مجھ کو میری نعت سنانا چاہتے ہیں، ان کے لیے ممبر کا انتظام کرو۔ کوئی ایک صحابی تو کہتا کہ نعت کے لیے ممبر بچھانا جائز نہیں ہے۔ آج جو جیسے کہ وہابی کہتے ہیں کہ میلاد شریف کے لیے ممبر بچھانا، فرش لگانا، شامیانہ لگانا، چراغاں کرنا، یہ سب بدعت ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، اللہ کے پیارے رسول کے مقدس صحابہ گئے اور انہوں نے ممبر کا انتظام کیا اور لا کر بارگاہ رسالت میں پیش کر دیا۔ اب اللہ کے پیارے حبیب سید عالم ارشاد فرماتے ہیں حسان اس ممبر پر کھڑے ہو جاؤ اور مجھ کو میری نعت سناؤ۔ حضرت حسان ممبر پر کھڑے ہو گئے، سارے صحابہ نیچے بیٹھے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اپنی نعت پڑھنے والے کو ممبر پر کھڑا کر کے قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ ذہن دے دیا، اگر عظمت چاہتے ہو تو نبی کی نعت پڑھو، بلندی چاہتے ہو تو نبی کی نعت پڑھو، شان و شوکت چاہتے ہو تو نبی کی نعت پڑھو، دونوں جہان کی نعمت و دولت چاہتے ہو تو نبی کی نعت پڑھو۔ حضرت حسان اب ممبر پر کھڑے ہیں، صحابہ محفل میں موجود ہیں، جانے محفل بن کر آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حسان سرکار کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ آئیے نعت کا پہلا شعر سنیے،
حضرت حسان کہتے ہیں وہ حسنا من کا لم ترقت تو عینی، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا، یا یوں کہہ لیجیے آپ کے جیسا جاہ و جلال والا، آپ کے جیسا سلطنت ملک و مال والا، آپ کے جیسا جود و نوال والا، آپ سے جیسا علم و حکمت اور کمال والا میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحابی رسول جنہوں نے ماتھے کی نگاہوں سے سید عالم کو بار بار دیکھا، خود اللہ کے نبی کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کہہ رہے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اگر اتنا کہہ کر بات ختم کر دیتے تو آج 14ویں صدی کا کوئی ملا کہتا حسان عرب میں پیدا ہوئے، عرب کے چند لوگوں کو دیکھا اس لیے انہوں نے اتنی بڑی بات کہہ دی۔ اگر وہ مصر جاتے تو انہیں ایک سے بڑھ کر ایک حسن نظر آتا، کشمیر جاتے تو وہاں انہیں حسن نظر آتا، مگر چونکہ عرب میں پیدا ہوئے اس لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا میری نگاہوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت حسان کہتے ہیں اگلا شعر بھی سن لو، وَحَسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا، آپ کے جیسا جاہ و جلال والا، آپ کے جیسا سلطنت ملک و مال والا، آپ کے جیسا جود و نوال والا، آپ کے جیسا علم و حکمت اور کمال والا میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج تک کوئی ماں ایسی پیدا ہی نہیں ہوئی جس نے آپ کے جیسا حسن و جمال والا کسی بیٹے کو پیدا کیا ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو مدینے کے حسان نے مدینے کے آقا کے سامنے مسجد نبوی میں صحابہ کے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا تھا، وہی تو بریلی کے حسان بریلی سے کہہ رہے ہیں اور بڑے والہانہ انداز میں کہہ رہے ہیں، کس قدر پیار بھرے انداز میں کہہ رہے ہیں لمیات نذیر و کفی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کا تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہد و سرا جانا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہی ہے، وہی کہہ رہے ہیں جو سید عالم کے محفل مقدس میں حضرت حسان ابن ثابت نے صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا، یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسن و جمال والا آج تک کسی ماں نے کسی بیٹے کو پیدا ہی نہیں کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت حسان کہتے ہیں خلقتا مبرّا من کل عیب، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرّا پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ صحابی ہیں وہابی نہیں ہیں، کہتے ہیں خلقتا مبرّا من کل عیب، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرّا پیدا کیا۔ اور اب آپ ذرا دیکھیے مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان کے اندر لکھا جیسا علم رسول اللہ کو ہے ایسا ہر سبھی مجنوں بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کو حاصل ہے۔ اب ذرا غور کریں اور سوچیں، اللہ کے پیارے حبیب سید عالم کے علم پاک کو بچے، پاگل، کتے، سور کے علم سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اور یہی اتنا نہیں، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی ناپاک کتاب براہین قاطعہ کے اندر لکھا کہ رسول اللہ کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں معاذ اللہ۔ اسی کتاب میں لکھا کہ رسول اللہ کو اردو زبان دیوبند کے ملاؤں نے سکھائی ہے۔ ہاں، اسی کتاب براہین قاطعہ میں لکھا شیطان اور ملک الموت کا علم رسول اللہ سے زیادہ ہے، اور شیطان اور ملک الموت کے علم کی وسعت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور رسول اللہ کے علم کی وسعت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں۔ ایک اور ملا قاسم نانوتوی نے اپنی کتاب تحذیر الناس کے اندر لکھا خاتم النبیین کے معنی آخری نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے، اور یہاں تک لکھ دیا کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اسماعیل دہلوی نے اپنی ناپاک کتاب تقویۃ الایمان میں لکھا انبیاء اولیاء جن شیطان بھوت پریت سب برابر ہیں معاذ اللہ، اور اولیاء انبیاء اللہ کے نبی کے شان کے آگے چمار سے زیادہ ذلیل، ذرے ناچیز سے کمتر ہے معاذ اللہ۔ یہی اتنا نہیں، اسی کتاب تقویۃ الایمان کے اندر لکھا کہ رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ تقویۃ الایمان کے اندر جو ندوہ کے کورس میں شامل ہے، اور ندوہ دیوبند اور دلی سے لاکھوں کی تعداد میں ہر سال چھپتی ہے، اس میں لکھا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ 100,000 بار معاذ اللہ مر کر مٹی میں مل گئے۔ ذرا سوچئے، یہ دیوبند کے ملا لوگ ہیں جو اللہ کے پیارے حبیب سید عالم کی بارگاہ میں کھلی ہوئی گستاخیاں کر رہے ہیں، مگر وہ صحابی رسول ہیں
کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرہ پیدا کیا۔ جو حضرت حسان نے کہا تھا وہی تو بریلی کے حسان بریلی سے کہہ رہے ہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ اور سبحان اللہ، ذرا آخری شعر بھی حضرت حسان کا سن لو۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے صحابہ کی موجودگی میں کہا تھا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے مبرأ پیدا کیا ہے اور ایسے پیدا کیا ہے گویا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ خدا کی قسم، ساری خدائی کو اللہ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا۔ جس کو چاہا مرد بنایا، جس کو چاہا عورت بنایا، جس کو چاہا حسین بنایا، جس کو چاہا بدشکل بنایا۔ اللہ نے ساری خدائی کو اپنی مرضی سے پیدا کیا، جیسا چاہا ویسا بنا دیا۔ مگر اسی زمین کے اوپر، اسی آسمان کے نیچے ایک پیدا ہونے والا ایسا بھی پیدا ہوا ہے کہ سب کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے پیدا کیا ہے، مگر جب اس کو پیدا کرنا چاہا تو گویا اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ پیدا ہونے والا کیسا پیدا ہونا چاہتا ہے۔ اور یہ ہمارا، یہ بریلویوں کا عقیدہ نہیں، یہ حضرت حسان کا عقیدہ ہے۔ رسول خدا کے سامنے پڑھ رہے ہیں اور صحابہ کی موجودگی میں بیان کر رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے مبرأ پیدا کیا اور گویا آپ کو ایسے پیدا کر دیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ آپ کو ایسے پیدا کر دیا گویا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اور یہی تو بریلی کے حسان کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ صحابہ کی موجودگی میں اللہ کے پیارے رسول کے سامنے حضرت حسان نے نبی کی نعت پڑھی اور خود اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما۔ گویا نعت پڑھنا حضرت حسان کی سنت ہے، اور نعت سن کر انعام دینا یہ رسول خدا کی سنت ہے۔ نعت سننا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ اب جو بدبخت وہابی یہ کہتے ہیں کہ بریلوی لوگ گانا گاتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ توبہ کر کے اپنے عقیدے کو درست کر لیں۔ یہ صحابی کا عقیدہ ہے، یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابی نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں۔ اب ہمیں آپ کہنے دیجئے، اللہ کے پیارے رسول کی نعت تو پورے قرآن میں ہے۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے محبوب کی نعت بیان فرمائی ہے، اور کس کس شان سے بیان فرمائی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے چہرے سے زلفیں ہٹائیں، اللہ تعالیٰ نے والضحیٰ کہہ دیا۔ نبی نے چہرے پہ زلفیں بکھیری، اللہ نے واللیل اذا سجا فرما دیا۔ نبی نے کالا کمبل اوڑھا، اللہ نے یا ایھا المزمل فرما دیا۔ نبی نے چادر لپیٹی، اللہ نے یا ایھا المدثر فرما دیا۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ فرماتا وہ تو عذروہ و توقروہ، میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو۔ جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ قرآن میں فرماتا ہے ورفع بعضهم درجات، اے محبوب میں نے آپ کو سب پہ درجوں بلند کر دیا۔ ہاں جس خدا نے پیدا کیا ہے وہ اپنے بندوں کو اپنے نبی کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو میرے رسول کے آگے قدم نہ بڑھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اگر میرے محبوب کی بارگاہ میں بولنے کی سعادت حاصل ہو جائے تو تمہاری آواز میرے محبوب کی آواز پہ اونچی نہ ہونے پائے۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور میرے نبی سے ایسے باتیں مت کرنا جیسے آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کیا کرتے ہو۔ ہم نے کہا مولا اگر چلنے میں قدم آگے بڑھ گئے، بولنے میں آواز اونچی ہو گئی، لہجہ میں بے باکی پیدا ہو گئی تو کہیں کوئی عتاب تو نہیں ہوا؟ تو جواب ملا عتاب کی بات کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے، تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نمازیں برباد، روزے برباد، حج برباد، زکوٰۃ برباد، صدقات و خیرات برباد، اور سب سے زیادہ عبرت کی بات تو یہ اعمال اکارت ہو جائیں گے اور پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک آدمی اپنے محنت اور مشقت کی بنیاد پر تجوریوں میں دولت بھر لیتا ہے اور بینک بیلنس جمع کر لیتا ہے، کافی سرمایہ اکٹھا کر لیتا ہے، اگر چور آئے اس کی تجوریاں خالی کر لے جائے،
اگر چور آئے اس کا بینک بیلنس اڑا لے جائے، اس کو پتہ چل جائے تو دوبارہ محنت کر کے وہ بینک بیلنس پھر جمع کرے گا، پھر وہ تجوریوں کو مال سے بھرے گا، اور اگر پتہ ہی نہیں چلے تو وہ تو مطمئن رہے گا تجوریاں بھری ہیں، بینک میں اچھا خاصا پیسہ موجود ہے، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بلا تشبیہ بالکل یہی حال ہے کہ جو اللہ کے نبی کے شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے، اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور انہیں پتہ ہی نہیں چلتا، وہ تو سمجھتے ہیں کہ نمازیں ہمارے پاس ہیں، روزے ہمارے پاس ہیں، حج و زکوٰۃ ہمارے پاس ہیں، اعمال صالحہ ہمارے پاس ہیں، اور اللہ فرماتا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے سارے اعمال اکالت کر دیے جائیں گے اور تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ اللہ تو یہاں تک ارشاد فرماتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم، جو لوگ نبی کی بارگاہ میں دھیمی آواز سے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں اپنے بندوں کو اپنے نبی کا ادب سکھاتے ہوئے فرماتا ہے اور کس شان سے ارشاد فرماتا ہے، اپنے پیارے حبیب کی تعظیم اپنے بندوں کو کس انداز میں سکھاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کہ اگر نبی حجرے کے اندر ہوں تو انہیں باہر سے پکارو نہیں اور بلکہ انتظار کرو، وہ حجرے اقدس سے باہر آ جائیں تو ان کی بارگاہ میں عرض حال کرو، اور یہ عرض حال کس انداز میں کرو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو میرے محبوب کی بارگاہ میں رائنا مت کہنا، اگر کہنا ہی ہے تو انظرنا کہنا۔ اللہ اکبر۔ یہی اتنا نہیں، آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا نبی کی شان کیا ہے۔ میرے نبی اپنے دست مبارک میں لے کر کنکریاں پھینک رہے ہیں، کنکریوں سے پوچھو تمہیں کس نے پھینکا تھا؟ جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکا تھا۔ صحابہ سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھیں؟ جواب دیں گے رسول اللہ نے پھینکی تھیں۔ کافروں سے پوچھو کنکریاں کس نے پھینکی تھیں؟ جواب ملے گا رسول اللہ نے پھینکی تھی۔ خود نبی سے پوچھو یا رسول اللہ کنکریاں کس نے پھینکی تھیں؟ سرکار فرمائیں گے میں نے پھینکی تھیں، مگر جب ہم نے اللہ سے پوچھا اے اللہ تو بتا دے کنکریاں کس نے پھینکی ہیں، تو اللہ فرماتا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، اے محبوب جو کنکریاں تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں، میں نے اپنے ید قدرت سے پھینکی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے، آپ ذرا غور کریں اور ملاحظہ فرمائیں۔ صحابہ نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے ہیں، آپ صحابہ سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا؟ جواب دیں گے نبی کا ہاتھ تھا۔ ساری خدائی سے پوچھو کس کا ہاتھ تھا؟ جواب ملے گا نبی کا ہاتھ تھا۔ خود نبی سے پوچھو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ہاتھ تھا؟ فرمائیں گے میرا ہاتھ تھا۔ مگر اللہ سے پوچھے اللہ تو بتا دے کس کا ہاتھ تھا؟ تو اللہ جو جسم و جسمانیہ سے پاک ہے وہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ خدا کا ہاتھ تھا۔ کیا شان ہے ہمارے آقا و مولا کی۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب میں نے آپ کو کوثر کا خزانہ دے دیا۔ ہاں اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں خانہ کعبہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حجر اسود ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں چاہے زمزم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں صفا اور مروہ ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں حتیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام خلیل ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مقام ابراہیم ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں مستجاب ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں میزاب رحمت ہے؟ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہاں عرفات و منی اور مزدلفہ ہے؟ نہیں اللہ کہتا ہے وانتا حل بہذا البلد، اے محبوب مجھے شہر مکہ کی قسم اس لیے ہے کہ اس شہر کے ذروں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لے لیا ہے۔ کھائے قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک حرمت پہ لاکھوں سلام۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہوتے کہاں خلیل و بینا کعبہ و مینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ اللہ 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 کے پیارے نبی سید عالم کی شان دیکھیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب میں نے
तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। आज अल्लाह के रसूल के ज़िक्र से वहाबी जलता है। आओ कुरान मुक़द्दस से पूछो। अल्लाह कुरान में बयान कर रहा है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम कहते हैं, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, ऐ मेरे परवरदिगार आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे ज़िक्र जमील को जारी कर दे। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के खलील ने दुआ मांगी, ए अल्लाह आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे ज़िक्र जमील को जारी कर दे। अब ज़रा गौर करें और सोचें कि हज़रत इब्राहीम अल्लाह के नबी हैं। अल्लाह अपने नबियों की दुआ कभी रद्द नहीं फरमाता है। कैसे अल्लाह ने कबूल फरमाया। आज कुर्बानी करने वाला कुर्बानी करता है, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की याद मनाता है। आज हज करने वाला हज के लिए जाता है तो मक्का शरीफ में कदम कदम पर हज़रत इब्राहीम की याद मनाता है। आज नमाज़ पढ़ने वाला चाहे मर्द हो या औरत, बच्चा हो या बूढ़ा, अपनी नमाज को उस वक्त तक मुकम्मल नहीं समझता है जब तक वह अला आले इब्राहीम कहकर हज़रत इब्राहीम की याद न मना ले। हज़रत इब्राहीम ने कहा था, वजअल ली लिसान सिद्क़िन फ़िल आख़िरीन, ऐ मेरे परवरदिगार आने वाली नस्लों की ज़बानों पर मेरे ज़िक्र जमील को जारी कर दे। तो अल्लाह ने आज कैसा ज़िक्र जारी किया। हर नमाजी क़यामत तक हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह का ज़िक्र करेगा, हाजी ज़िक्र करेगा, कुर्बानी करने वाला ज़िक्र करेगा। मगर खलील और हबीब का फ़र्क देखो। खलील ने मांगा तब उन्हें मिला, और क्या मिला, आने वाली नस्लें उनका ज़िक्र करेंगी। मगर हबीब को मांगना नहीं पड़ता है। उनका परवरदिगार अपने शान करीमे से ख़ुद इरशाद फरमाता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ प्यारे मुस्तफ़ा मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। ज़रा गौर करें, तुम्हारे लिए तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। बुलंद करने वाला कौन है, बुलंद होने वाले कौन है। बुलंदी का दारो मदार बुलंद करने वाले की ताकत पर होता है, बुलंद होने वाले की सलाहियत पर होता है। ज़रा गौर कीजिए, बुलंद करने वाला अहकमुल हाकिमीन है, बुलंद करने वाला महबूब रब्बुल आलमीन है। न बुलंद करने वाले से ज़्यादा कोई ताकत वाला है, न बुलंद होने वाले से ज़्यादा कोई सलाहियत वाला है। अब बुलंद करने वाले ने कितना बुलंद किया, बुलंद होने वाला कितना बुलंद हुआ, ये तो खाली बुलंद करने वाला जाने, बुलंद होने वाले जाने। हमने तो सिर्फ इतना जाना है कि या रसूल अल्लाह अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए, आका तेरी ही दास्तान है। और सुबहान अल्लाह, सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह फ़र्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने, फ़र्श वाले तेरी शौकत का ओलू क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। ज़रा आप गौर करें, जिनका ज़िक्र अल्लाह बुलंद करे, कायनात का खालिक व मालिक बुलंद करे, उसको ये वहाबी घटाना चाहते हैं। क्या ये घटा सकते हैं। मुझे तो याद आता है, हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक चिड़िया पाई जाती है जिसको टिटहिरी कहा जाता है, जंगलों में रहती है। जब सारे परिंदे सोने के लिए लेटते हैं, अपनी टांगें फैला लेते हैं, मगर टिटहिरी अपने दोनों टांगों को ऊपर उठा लेती है। एक मर्तबा जंगल के परिंदे टिटहिरी के पास पहुंच गए, कहा, बड़ी भी सब टांगें फैला के सोते हैं, तुम अपनी टांगें ऊपर उठा के क्यों सोती हो। तो टिटहिरी ने कहा, तुम नहीं जानते हो, मेरे दिल में कौम का बहुत बड़ा दर्द है। मैं जब नज़र उठाती हूँ ये नीलगुं आसमान नज़र आता है, मुझे डर लगता है, न कोई खंबा है न कोई दीवार है, कहीं ऐसा ना हो कि ये आसमान गिर पड़े और मेरी कौम इसी में दब के चकनाचूर हो जाए। इसलिए मैं अपनी टांगों को उठा लेती हूँ ताकि ये आसमान गिरे तो मेरी दोनों टांगों पर रुक जाए। नन्ही सी जान देखो और आसमान को रोकने का हौसला देखो। यही हाल नज़्द के पागलों का है कि जिस नबी की शान, जिस नबी का ज़िक्र, जिस नबी की अज़मत उनका खुदा बढ़ाए, उसको ये घटाने की कोशिशें कर रहे हैं, ये घटाने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। सुबहान अल्लाह। मेरे आला हज़रत कहते हैं, या रसूल अल्लाह तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुबहान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान कितनी बुलंद बाला है, उनका मकाम कितना बुलंद बाला है। जिस खुदा ने पैदा किया वो अपने महबूब के शान बयान कर रहा है।
سبحان اللہ، کس شان سے بیان کر رہا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، آپ کو بشیر بنا کے بھیجا، آپ کو نذیر بنا کے بھیجا، آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ ذرا مسلمانوں غور کرو، سوچو، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو یا ایھا النبی کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو یا ایھا الرسول کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو طٰہٰ و یاسین کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو بشیر و نذیر کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو سراج منیر کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمائے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو قد جاءکم من اللہ نور کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو ورفعنا لک ذکرک کہے، جس خدا نے پیدا کیا وہ تو انا اعطیناک الکوثر کہے۔ اور یہ نزد کے پاگل وہابی دیوبندی اللہ کے پیارے محبوب کی شان گھٹانے کی ناپاک کوششیں کرتے ہوئے انہیں چمار سے زیادہ ذلیل لکھ رہے ہیں، ذرے ناچیر سے کمتر لکھ رہے ہیں۔ جبھی تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، سونا پاس ہے سونا بن ہے، سونا زہر اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، مت ہی تیری نرالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، کس مردار پہ تو للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کا مول چکائے ہاتھ ہی اپنا خالی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی محفل سجانا، میلاد شریف کرنا، یہ انتہائی خیر و برکت کی بات ہے۔ ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، یا رسول اللہ، ہوئے برباد وہ گھر جس میں تیری یاد نہ ہو، اجڑے وہ شہر جہاں محفل میلاد نہ ہو۔ جنت الفردوس کی دل میں تمنا ہے اگر دھوم سے مل کر مناؤ عید میلاد النبی۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اے میرے بندو، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اور آج جو بھی نعمت ہمیں ملی ہے وہ سب اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے، اور ہمارے آقا و مولا سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور اس لیے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ آنکھ عطا فرمائی کیا معمولی نعمت ہے؟ ہاتھ عطا فرمایا کیا معمولی نعمت ہے؟ اور کان عطا فرمایا کیا معمولی نعمت ہے؟ پیر عطا فرمایا کیا معمولی نعمت ہے؟ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ کسی لولے سے پوچھو، پیر کتنی بڑی نعمت ہے یہ کسی لنگڑے سے پوچھو، آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہیں یہ کسی اندھے سے پوچھو، زبان کتنی بڑی نعمت ہے یہ کسی گونگے سے پوچھو۔ ایک لولا بتائے گا ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، لنگڑا بتائے گا پیر کتنی بڑی نعمت ہے، اندھا بتائے گا آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، ایک بیمار بتائے گا صحت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، میں نے تمہیں اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر تم شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ آپ اندازہ لگاؤ، جو سانس اندر چلی گئی، اگر انکار کر دیں ہم باہر نہیں نکلیں گے تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اندر کے سانس کو باہر نہیں کر سکتے، اور جو سانس باہر آ گئی وہ انکار کر دے اب ہم اندر نہیں جائیں گے تو دنیا بھر کے ڈاکٹر مل کر باہر کے سانس کو اندر نہیں کر سکتے۔ اب جو سانس اندر گئی اس کا شکریہ ادا کیا، جو سانس اندر سے باہر آئی اس کا شکریہ ادا کیا، تو پوری زندگی سانسوں کا شکریہ ادا کرنے میں بیت جائے گی، اور اللہ نے جو بے شمار نعمتیں دی ہیں ان کا شکریہ ادا نہیں ہو پائے گا۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ساری نعمتیں نعمت کبریٰ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ملی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اور بنے دو جہاں تمہارے لیے۔ اس لیے ہم سب سے بڑی نعمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کا ذکر زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، تو اس طریقے سے اللہ کی تمام نعمتوں کا شکریہ ادا ہو جاتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اور یہ عید میلاد النبی
آج سے نہیں منایا جا رہا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر صحابہ سرکار کے ذکر کی محفل کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اچھا جناب آپ جس طریقے سے میلاد شریف کرتے ہو، کیا اس طریقے سے صحابہ نے میلاد شریف کیا ہے؟ کیا اس طریقے سے اہل بیت نے میلاد شریف کیا ہے؟ کیا اس طریقے سے تابعین تبع تابعین ائمہ دین نے میلاد شریف کیا؟ اور اگر نہیں کیا تو یہ بدعت ہے، اور بدعت سے رسول اللہ خوش نہیں بلکہ ناراض ہوں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں بدعت کہتے کسے ہے؟ ایک بدبخت وہابی ایک مرتبہ مل گیا، میں نے پوچھا تم بتاؤ بدعت بدعت کے رٹ لگاتے ہو، بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہا جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ رہا ہو، بعد میں ہو، وہ بدعت ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ یہ زمانہ تمہارا ہے کہ تمہارے باپ کا ہے کہ تمہارے دادا کا ہے؟ کہنے لگے آپ لوگ بھی عجیب بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا جو ماضی و حال ہو کہ مستقبل، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے۔ جب سب زمانے میرے حضور کے ہے تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا جو رسول اللہ کے زمانے میں نہ رہا ہو، بعد میں ہوا، وہ بدعت ہے؟ میں نے کہا کلمہ پڑھتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جب ہیں کہہ رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کا زمانہ جو گزر گیا وہ بھی ہے، جو چل رہا وہ بھی ہے، اور جو آنے والا وہ بھی ہے۔ جب ہر زمانہ میرے سرکار کا ہے تو کہنے لگے نہیں نہیں، زمانے سے مراد ظاہری زمانہ، جو رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں نہ رہا ہو وہ بدعت ہے، اسے مٹا دینا چاہیے۔ ہم نے چلو اگر یہی تمہاری بات مان لی جائے تو رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تم تھے، تمہاری اماں تھیں، تمہارے ابا تھے، تمہارے دادا تھے، تمہاری دادی تھیں، تمہارے نانا تھے، تمہاری نانی تھیں، اور اگر یہ کوئی نہیں تھا تو اجازت دو پہلے تم کو مٹا دیا جائے، تمہارے ماں باپ کو مٹا دیا جائے، تمہارے دادا دادی کو مٹا دیا جائے، تمہارے نانا نانی مٹا دیا جائے۔ کہنے لگے مولانا آپ لوگوں کی یہی تو خرابی ہے کہ آپ دنیا کی باتوں کو دین کی بات میں لا کے شامل کر دیتے ہیں۔ ارے دین کی وہ بات جو رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں نہ رہی ہو، بعد میں پیدا کی گئی ہو، بدعت ہے، اس کو مٹا دینا چاہیے۔ ہم نے کہا چلو یہی مان لو، تو مسجدوں میں یہ مینارے جو تم نے بنائے ہیں 100 فٹ کے 150 فٹ کے، کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھے؟ یہ مسجدوں میں جو قالینیں بچھائی ہیں کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھا؟ یہ فانوس جو لگائے ہیں کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ یہ ایئر کنڈیشن جو لگایا ہے کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھا؟ یہ قالین جو بچھائی ہے کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھا؟ یہ مائک جو لگایا ہے کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھا؟ قرآن پاک میں یہ زبر زیر پیش جزم تصدیق جو لگائے ہیں کیا رسول اللہ کے زمانے میں تھا؟ کاغذ پہ دفتیوں کے بیچ میں یہ چھاپ کر جو قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھا؟ کیا صدیق اکبر کے زمانے میں تھا؟ فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کے زمانے میں تھا؟ یہ بخاری مسلم سیاہ ستہ اور دوسری حدیث کی کتابیں کیا رسول اللہ کے ظاہری زمانے میں تھیں؟ کیا صحابہ کرام نے اس کو جمع کیا تھا؟ اور اگر نہیں جمع کیا تھا تو جب یہ بخاری تھی ہی نہیں تو افتتاح بخاری کا جلسہ کیا صحابہ کرتے تھے؟ ختم بخاری کا اجلاس کیا صحابہ کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ نے یا صحابہ نے یا تابعین نے یا اہل بیت نے دارالعلوم دیوبند کی یہ بڑی بلڈنگ جیسی کوئی بلڈنگ بنائی تھی؟ ندوہ کے جیسی کوئی بلڈنگ بنائی تھی؟ کیا یہ سب بدعت نہیں ہے؟ اگر ہر بدعت مٹا ہی دینا چاہیے تو جاؤ دیوبند کے عمارت کو گرا دو، جاؤ ندوہ کی عمارت کو گرا دو، جاؤ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں جو تم نے دین کے نام پر بنائی ان کو گرا دو۔ تم کہتے ہو رسول اللہ نے جو نہیں کیا، صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، مولا علی نے نہیں کیا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، تو یہ ہم بھی نہیں کریں گے، اس لیے کہ ہم تو وہی کریں گے جو صحابہ نے کیا ہو، جو اللہ کے رسول نے کیا ہو۔ تو بتاؤ عرب ملک کا نام اللہ کے نبی نے جزیرۃ العرب رکھا تھا، حدیث میں یہ نام موجود ہے، اللہ کے پیارے نبی نے جزیرۃ العرب عرب شریف کا نام رکھا تھا۔ اور جب تمہارا یہ باپ سعود پیدا ہوا تو اس نے عرب کے نام کے ساتھ اپنے نام کا پیوند جوڑا اور نام رکھا سعودیہ عربیہ۔ کیا صدیق اکبر نے صدیقیہ عربیہ نام رکھا؟ کیا فاروق اعظم نے فاروقیہ عربیہ نام رکھا؟ کیا عثمان غنی نے عثمانیہ عربیہ نام رکھا؟ کیا مولا علی نے علویہ عربیہ نام رکھا؟ کیا ائمہ دین نے اپنا نام عرب کے نام کے ساتھ جوڑا؟ کیا رسول اللہ نے عرب شریف کا نام اپنے نام سے جوڑ کر محمدیہ عربیہ نام رکھا؟ اور جب رسول اللہ نے نہیں رکھا، حضرت صدیق اکبر نے نہیں رکھا، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی نے نہیں رکھا، تو تم نے یہ صدیاں گزر جانے کے بعد عرب کے نام کے ساتھ اپنے باپ کا نام جوڑا ہے، اس سے بڑی بدعت کیا ہوگی؟ پھر ذرا یہ بھی تو دیکھو، رسول اللہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں، ائمہ دین کے زمانے میں
तमाम मस्जिदें बनी, क्या किसी ने मस्जिद के दरवाजे पर अपना नाम लिखा? आज भी पूरी दुनिया में देखो, मस्जिद बनाने वाले मस्जिद बनाते हैं मगर मस्जिद के दरवाजे पर अपना नाम नहीं लिखते हैं। मस्जिद के दरवाजे पर कहीं नाम नहीं लिखा जाता है। मगर अरब शरीफ चले जाओ तो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ में, दोनों हरम में आप देखो, मस्जिदों के दरवाजे में, बुलंद दरवाजे में नाम लिखे हुए हैं। लिखना ही था तो नबी का नाम लिखते, खुलफाए राशिदीन का नाम लिखते, अशरे मुबशरा का नाम लिखते, ताबईन तबे ताबईन का नाम लिखते, अहले बैत अतहार का नाम लिखते। मगर नहीं, न तो नबी का नाम है, न सहाबा का नाम है, न अहले बैत का नाम है। नाम लिखा तो किसका? गेट किंग सऊद, गेट किंग फहद, गेट किंग अब्दुल अजीज़, गेट किंग अब्दुल्ला, बाबे मलिक फहद, बाबे मलिक सऊद, बाबे मलिक अब्दुल अजीज़, बाबे मलिक अब्दुल्ला। खुदा के घर के दरवाजे पर तुमने अपने नाम के साथ, अपने बाप दादा के नाम के साथ किंग लिखा, मलिक लिखा है। तुम्हें खुदा का खौफ नहीं आया? कल खुदा के सामने कौन सा मुँह लेके जाओगे? खुदा के घर के दरवाज़ों पर तुमने अपना नाम जली हरफों में लिखा, और खाली नाम ही नहीं लिखा, उसके साथ किंग लिखा, उसके साथ मलिक लिखा। क्या ये सब बिदअत नहीं है? हरम काबा में तुमने एसी लगाई, वो कहाँ से जायज़ हो गया? तुमने वहाँ कालीन बिछाया, कहाँ से जायज़ हो गया? क्या रसूलुल्लाह के ज़माने में ये कालीन हरम काबा में थी? क्या ये वहाँ संगे मरमर था? क्या वहाँ एसी लगा हुआ था? क्या इस तरीके से हरम काबा के ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत रसूलुल्लाह के ज़ाहिरी ज़माने में थी? और अगर ये नहीं थी और आज तुमने सदियां बीत जाने के बाद ये सब किया है, और ये बिदअत नहीं है, ये नाजायज़ नहीं है, ये हराम नहीं है, तो रसूल खुदा के ज़िक्र की महफ़िल अगर हम आरास्ता करें तो वो नाजायज़ और हराम कैसे हो जाएगा? सुनो सुनो, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी, जो बहुत बड़े वली कामिल हैं, आज भी गंज मुरादाबाद में हज़रत का आस्थाना है, और इतने बड़े अज़ीमुल मर्तबत आलिम दीन हैं कि उनकी दरगाह में इंसान तो इंसान, जिन्नात तक के बच्चे पढ़ने आया करते थे। बड़ा मशहूर वाक़या है। एक दिन शागिर्द बैठे हुए पढ़ रहे थे, हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने फरमाया, बेटे ज़रा ताक से वो आईना उठा लाओ। हर शागिर्द ये चाहता था उस्ताद के हुक्म की तामील हम करें। सब दौड़े, मगर एक ने बैठे बैठे लंबा हाथ बढ़ाया, आईना उठाकर आपके सामने रख दिया। सब शागिर्द हैरत ज़दा हो गए और हज़रत मौलाना फजलुर रहमान से कहा कि हुजूर, हम लोग तो चंद कदम भी नहीं जा पाए थे, और इस हमारे साथी का हाथ एक बैग इतना लंबा कैसे हो गया? इतनी दूर से आईना उठाकर इतने यहाँ कैसे रख दिया? तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान ने फरमाया, तुम नहीं जानते हो, ये देखने में तुम्हारी तरह ज़रूर है, मगर हकीकत में तुम्हारी तरह नहीं है। ये कौम जिन से है, और अल्लाह ने जिनों को ये ताकत दी है कि वो अगर चाहें तो दूर से चीज़ उठा सकते हैं। और मैं कहने दीजिए कि हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी किस कदर ईमान अफरोज़ बात करते हैं। किसी ने कहा था कि मौलाना, हम तो आपको बहुत बड़ा दीनदार समझते थे, मगर आप तो बड़े कट्टर बिदअती निकले। फरमाए, वो क्या? कहा, आप मिलाद शरीफ की महफ़िल करते हो, उसमें लड्डू बांटते हो। क्या सहाबा ने भी मिलाद शरीफ की महफ़िल करके लड्डू बांटी? तो हज़रत मौलाना फजलुर रहमान, जो अवधी ज़बान बोला करते थे, उन्होंने फरमाया कि अबे बेवकूफ़, सहाबा तो सरकार के नाम पर मुड़वा बांटा करते थे, यानी अपना सर कटवा दिया करते थे। हम अगर लड्डू बांटते तो तुम्हें तकलीफ़ क्यों होती है? हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी का तरीक़ा था कि मिलाद शरीफ के महफ़िलें जब मुनक़िद करते थे तो चरागा करते थे। महफ़िल के चारों तरफ मिट्टी के दिए बनाकर उसमें देसी घी डाल के बत्ती जालकर पूरी महफ़िल को मुनव्वर और मुजल्ला कर देते थे। एक मरतबा महफ़िल मिलाद शरीफ के लिए आराइश की गई, चरागा किया गया। एक मौलवी साहब पहुंच गए, उन्होंने देखा, कहने लगे, मौलाना आप भी इतने बड़े बिदअती हो, एक दो चराग जला देते, रोशनी हो जाती। अल्लाह ने कुरान में कहा, कुलू वशबू वला तुसरिफू, खाओ पियो मगर फजूल खर्ची ना करो। एक दो चराग से काम चल जाता, ये सैकड़ों चराग जलाने की क्या ज़रूरत है? हज़रत मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी ने फरमाया, मौलवी साहब, अगर आपकी नज़र में ये चराग गलत जल रहे हैं तो जाइए बुझा दीजिए। मौलवी साहब आगे बढ़े, एक चिराग को फूंक मारी, बुझ गया। दूसरे को फूंक मारी, बुझा, मगर पिछला बुझा हुआ खुद ब खुद जल उठा। तीसरे को फूंक मारी, बुझा, मगर दूसरा जल उठा। चौथे को फूंक मारी, बुझा, मगर तीसरा जल उठा। अब आगे आगे चिरागों को बुझाते जा रहे हैं, पीछे पीछे चिराग जलते जा रहे हैं। आखिरी चिराग को फूंक मारी, बुझा, और बुझने के बाद जल उठा। तो मौलवी साहब ने कहा, मौलाना, हम सुनते थे कि आपके यहाँ जिन्नात के बच्चे पढ़ने आते हैं, मगर आज हमने माथे की निगाहों से देख लिया कि वाकई आपके यहाँ
جنات کے بچے پڑھنے آتے ہیں، میں چراغوں کو بجھاتا جا رہا ہوں، وہ پیچھے پیچھے جلاتے جا رہے ہیں۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ فرمایا مولوی صاحب اگر فضل الرحمان نے یہ چراغاں اپنے بیٹے کی ولادت کے خوشی میں کیا ہوتا تو یقیناً تم پھونک مار کر بجھا سکتے تھے، مگر فضل الرحمان نے یہ چراغ آمنہ کے لال کی ولادت کے خوشی میں جلائے ہیں، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ سن لو نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ دن، پھونکوں سے یہ چراغ جل بجھایا نہ جائے گا۔ آپ ذرا غور کریں اور سوچیں، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے سرکار کی عظمتوں کا پرچم اور لہراتا جا رہا ہے۔ پوری دنیا میں جتنا پہلے میلاد شریف کی محفلیں ہوتی تھیں اب اس سے زیادہ ہو رہی ہیں، جتنا پہلے چراغا ہوتا تھا اب اس سے زیادہ چراغا ہو رہا ہے، جتنا پہلے جھنڈے لگتے تھے اس سے زیادہ جھنڈے لگ رہے ہیں، جتنا پہلے اہتمام ہوتا تھا اس سے زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ نے فرمایا حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاق لولاک لما خلقت الارضین، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا منظور نہ ہوتا تو میں زمین کا فرش نہ بچھاتا، آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ یہ زمین کا فرش بچھایا میلاد مصطفیٰ کے لیے، آسمان کا شامیانہ لگایا میلاد مصطفیٰ کے لیے، چاند و سورج کے ہنڈے جلائے میلاد مصطفیٰ کے لیے، ستاروں کے قمقمے روشن کیے میلاد مصطفیٰ کے لیے، اور درختوں کے جھنڈے لہرائے میلاد مصطفیٰ کے لیے۔ یہ نعمتیں پیدا کی میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں۔ اب جنہیں میلاد مصطفیٰ سے چڑ ہے ان سے کہو وہ میلاد والی زمین چھوڑ دیں، میلاد والا آسمان چھوڑ دیں، میلاد والے چاند سورج کی روشنی سے الگ چلے جائیں، اور قیامت تک ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو میرے آقا کے میلاد کی محفل بھی کل بھی ہوتی تھی، آج بھی ہوتی ہے، آئندہ بھی ہوتی رہے گی، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ آج وہاں بھی بہت سے مغالطہ دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی تاریخ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، رسول اللہ کے وصال کی تاریخ بھی 12 ربیع الاول ہے، تو جب پیدائش اور وصال دونوں ہے تو جب پیدا ہوئے تھے خوشی منا لی گئی تھی، مگر جب انتقال ہو گیا تو اب غم منانا چاہیے۔ مگر کتنے بیوقوف ہیں یہ بریلوی لوگ کہ جب رسول اللہ پیدا ہوئے تب بھی خوشی منائی، اور جب وصال ہو گیا تب بھی وہ خوشی ہی منا رہے۔ اب تو غم منانا چاہیے، خوشی نہیں منانا چاہیے۔ ان ظالموں سے کہو شریعت کا قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی کے انتقال کے بعد زیادہ سے زیادہ 3 دن سوگ منانا چاہیے۔ ہاں عورت اپنے شوہر کی سوگ 4 مہینے 10 دن عدت کے طور پر گزارے گی، منائے گی، بقیہ اور کسی کو 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت نہیں۔ اور خوشی تو جب انسان کو مل جائے پوری زندگی خوشی کی مبارکبادی دیتا رہے اور اس نعمت کا وہ ذکر کرتا رہے۔ اللہ فرماتا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھا دوں گا۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے محبوب کو پیدا فرمایا، یہ ہمارے آقا و مولا بہت بڑی نعمت ہیں، اور جب یہ نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو ان کا شکریہ ہم ادا کر رہے ہیں، کل بھی ادا کر رہے تھے، آج بھی ادا کر رہے ہیں۔ ان کے ذکر کی تذکرے کی محفلیں کل بھی آراستہ کرتے تھے، آج بھی آراستہ کر رہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ وہاں بھی کہتا مولانا کب تک ذکر کرو گے؟ ہم نے کہا سن لو، رہے گا یوں ہی، ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کا 1 سال منا لیا، 2 سال منا لیا، اب تو 1400 سال ہو گئے، اب میلاد شریف منانا بند کر دو۔ ہم نے کہا 1400 سال ہی میں تمہارا پیٹ پھولا جا رہا ہے۔ ارے سنو، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھوم، مثل فارس نزد کے قلعے گراتے جائیں گے۔ ہم اپنے آقا کے ذکر کی محفلیں کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، آئندہ کل بھی کرتے رہیں گے۔ اب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے جب ذکر کی انجمن آراستہ ہوتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی محفل ہم منعقد کرتے ہیں تو نہ ذکر کرنا ناجائز و حرام، نہ نعت شریف پڑھنا ناجائز و حرام، سب خیر و برکت کی بات ہے۔ آخر میں کھڑے ہو کر اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، اس سے وہابیوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی سب کر لو مگر یہ کھڑے ہو کر سلام نہ پڑھو۔ ہم نے کہا کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے آپ کو اتنی تکلیف کیوں ہے؟ کہنے لگے نماز میں سلام نبی پر جب بھیجا جاتا ہے تو بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے،
تو آپ لوگ بھی میلاد شریف کے محفل میں نبی پر بیٹھ کے سلام پڑھ لیا کرو۔ ہم نے کہا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز میں جو چیز جیسے ہو نماز کے باہر بھی ویسے ہونا چاہیے۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر یہی اصول ہے کہ جو چیز نماز میں جیسے ہو نماز کے باہر بھی ویسے ہونا چاہیے، تم بھی جب قرآن پڑھنا چاہو تو بجائے بیٹھ کے پڑھنے کے ہاتھ میں رحل لے کر کھڑے ہو جاؤ۔ ندوہ میں بھی کہہ دو، دیوبند میں بھی کہہ دو، سارے وہابی مدرسوں میں اعلان کر دو کہ چونکہ نماز میں قرآن کھڑے ہو کر پڑھا جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ بھی اپنی مسجدوں میں اپنے مدرسوں میں قرآن پاک جب پڑھنا چاہو تو ہاتھ میں رحل لے کر کھڑے ہو جایا کرو۔ کہنے لگے مولانا ارے نماز میں ہم قرآن کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا سن لو، نماز میں سلام ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں اور نماز کے باہر کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ کہنے لگے اچھا مولانا چلیے آپ پڑھ لیجئے مگر یا نہ لگائیے۔ ہم نے کہا کیوں نہ لگائیں؟ کہا یا تو جو سامنے ہو اسی کے لیے لگانا چاہیے، اللہ ہی کے لیے لگانا چاہیے، کسی غیر کے لیے دور سے یا لگاؤ گے تو شرک ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا قبرستان جاتے ہو؟ کہا اور جا پائیں نہ جا پائیں مگر شب برات میں جاتے ہیں۔ ہم نے کہا جا کے کیا کرتے ہو؟ کہا جو حدیث میں آیا وہی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا حدیث میں کیا آیا؟ کہا رسول اللہ نے فرمایا جب قبرستان جاؤ تو اپنے مردوں کو سلام کیا کرو۔ ہم نے کہا کیسے سلام کرتے ہو؟ کہا السلام علیکم یا اہل القبور۔ ہم نے کہا بھی تو کہہ رہے تھے یا اللہ ہی کے نام کے ساتھ لگانا چاہیے، اور جب قبرستان جاتے ہو تو قبر کے سارے مردوں کو یا کہہ کے سلام کرتے ہو یہ قبر کے مردے کیا تمہارے لیے اللہ ہے؟ اور اگر یہ اللہ نہیں ہے تو انہیں السلام علیکم یا اہل القبور کہہ کے سلام کیوں کرتے ہو؟ ہمیں کہنے دو، جب تم اپنے قبرستان کے گاؤں کھیڑے کے قبرستان کے مردے کو یا کہہ کے سلام کر سکتے ہو تو مدینے کے زندہ رسول کو یا کہہ کے سلام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پہ حرام قرار دے دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائیں۔ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں خدا کی طرف سے روزی دی جاتی ہے۔ اور سبحان اللہ، ذرا آپ یہ بھی تو غور کریں، وہابی کہتا ہے کہ صاحب رسول اللہ مدینے میں ہیں، آپ اتنی دور سے سلام کرتے ہو، ہم قبرستان کے سامنے رہتے ہیں تب کھڑے ہو کر سلام کر لیتے ہیں۔ ہم نے کہا اگر چھوٹا موٹا گاؤں کھیڑے کا قبرستان ہو قبریں سامنے ہوگی، لیکن لکھنؤ کا ایشباغ کا قبرستان، بمبئی کے ناریل باڑی کا قبرستان جو کئی کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے، وہاں اگر جاؤ گے تو کیا ہر قبر کے سرانے اور پائتی جا کر سلام کرو گے؟ کہنے لگے نہیں، گیٹ ہی سے کریں گے، سب کو سلام پہنچ جائے گا۔ ہم نے کہا نہ قبر کا مردہ نظر آ رہا، نہ اس کی قبر نظر آ رہی، اور سلام کر رہے ہو، اور مدینے والے آقا کو ہم سلام کریں تو تمہارے پیٹ میں درد ہوتا ہے؟ کہنے لگے بھائی کھڑے کھڑے آپ پڑھتے ہو۔ میں نے کہا جب قبرستان جاتے ہو تو قبر کے مردوں کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہو کہ بیٹھ کے؟ کہنے لگے کھڑے ہو کے۔ میں نے کہا تب اپنے قبرستان کے مردوں کو کھڑے ہو کے سلام کر سکتے ہو تو مدینے کے زندہ رسول کو ہم کھڑے ہو کے سلام کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک اصول سمجھ لیجئے، جیسے شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ گوشت کھایا کرو، اور یہ نہیں بتایا کہ کیسے کھایا کرو، تل کے کھاؤ کہ بھون کے کھاؤ، قورمہ بنا کے کھاؤ کہ کوفتہ بنا کے کھاؤ کہ اسٹو بنا کے کھاؤ کہ قیمہ بنا کے کھاؤ۔ شریعت نے اجازت دے دی کہ گوشت کھانا جائز ہے، اب چاہے قورمہ بنا کے کھاؤ، چاہے اسٹو بنا کے کھاؤ، چاہے اسے تم شامی کباب بنا کے کھاؤ، جیسے بھی کھانا چاہو شریعت نے اجازت دے دی کہ ہاں تم گوشت کھا سکتے ہو، تو جس انداز میں بھی اس کو بنا کے کھاؤ گے شرعاً وہ جائز ہی ہوگا، محمود ہی ہوگا، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذکر کے لیے ہمیں حکم دیا ہے، اس لیے ہم اپنے نبی کے ذکر کی محفلیں آراستہ کریں اور نبی پر سلام بھیجیں۔ تو اللہ نے کہا ہے اپنے میرے محبوب پر درود و سلام بھیجو، اب چاہے کھڑے ہو کر سلام پڑھو، چاہے بیٹھ کر سلام پڑھو، چاہے لیٹ کر سلام پڑھو، شرعاً سب جائز ہے، مگر زیادہ ادب زیادہ احترام چونکہ کھڑے ہو کر ہی سلام پڑھنے میں ہے، اس لیے ہم کھڑے ہو کر سلام پڑھتے ہیں۔ اور آج بھی صدیاں بیت گئیں، جتنے لوگ سرکار کے روضہ اطہر پر جاتے ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کرتے ہیں، اور کسی نے منع نہیں کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھیجا، حضرت فاروق اعظم نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھیجا، حضرت عثمان ذی النورین نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھیجا، حضرت مولائے کائنات نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھیجا، عشرہ مبشرہ نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھیجا، اہل بیت اطہار نے سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے سلام بھیجا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین
रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन ने सरकार के रोज़े के सामने खड़े होकर सलाम भेजा। और जब 1400 साल थे, पूरी उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार के रोज़े के सामने खड़े होकर दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर करते हैं। और शरन ये जायज़ है तो हम मीलाद शरीफ की महफ़िल में अपने आका की बारगाह में अगर खड़े होकर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं तो ये नाजायज़ कैसे हो जाएगा। अल्लाह तबारक ताला हमें अपने प्यारे महबूब सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत अता फ़रमाए, मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जितने भी गुमराह फ़िरक़े हैं, चाहे वो वहाबी हों, चाहे देवबंदी हों, और चाहे वो कोई भी गुमराह फ़िरक़े वाला हो, उससे दूर रहने की अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुल तरीक़ा अलैहि रहमत व रिदवान ने इरशाद फ़रमाया है, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दो, पिदर मादर बिरादर मालो जान उन पर फ़िदा कर दो। और मेरे पीरो मुर्शिद सरकार शेर बेश सुन्नत ने कहा, अल्लाह भी तालिब है तेरा, जिन्नो बशर भी है अर्श तेरा, खुल्द भी अल्लाह का घर भी। और जिस वक्त हुई बदन जहाँ में तेरी आमद, बुत बोल पड़े पढ़ने लगे कलमा शजर भी। अल्लाह तबारक ताला का शुक्र है कि सारी दुनिया के खुश अक़ीदा मुसलमान आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल मीलाद मनाते हैं। हाँ, चंद वहाबी देवबंदी है, उन्हीं को कल भी तकलीफ़ थी, आज भी तकलीफ़ है। और इसीलिए कहने वाले ने कहा है कि रबीउल अव्वल शरीफ के मुक़द्दस महीने में सरकार दो आलम का जश्न मनाया करो, जन्नतुल फिरदौस के दिल में तमन्ना है अगर, धूम से मिलकर मनाओ ईद मिलादुन्नबी। अल्लाह तबारक ताला अपने प्यारे हबीब के महफ़िल मीलाद मुनक़्क़िद करने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमारे आने वाली नस्लों को भी महफ़िल मीलाद मुनक़्क़िद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के वालिद गिरामी फ़रमाते हैं, जब मैं मक्का शरीफ पहुँचा, मैंने देखा जिस घर में सरकार की मीलाद हुई थी वहाँ आसमान से फ़रिश्ते उतर रहे थे, अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो रही थी। पता चला जहाँ मीलाद शरीफ होती है वहाँ फ़रिश्ते उतरते हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती है। और सुनो, हज़रत शाह साहब के वालिद गिरामी फ़रमाते हैं, हर साल मैं मीलाद शरीफ की महफ़िल करता था, जो लोग आते थे उनके खातिर तवाज़े करता था। एक मरतबा मीलाद शरीफ का मौका आ गया, मेरे घर में कुछ नहीं था, थोड़े से चने थे। जो लोग महफ़िल मीलाद शरीफ में आए, मैंने उनको चने तकसीम कर दिए, उन्होंने चने ले लिया, चले गए। और जब रात हुई, बिस्तर पर लेटा तो बड़े गम और अफसोस के साथ मैं करवट बदलता रह गया कि आज सरकार की महफ़िल मीलाद मैंने मुनक़्क़िद की और किसी आने वाले मेहमानों को अच्छी चीज़ से तवाज़ो न कर सका, उनकी खिदमत न कर सका। चने खिलाए, आँख लग गई, और जब आँख लग गई तो नसीबा बेदार हो गया। आक़ाए करीम की ज़ियारत हो गई। सरकार को जब देखा तो सरकार का दामन अतहर मुड़ा हुआ था। करीब पहुँचा, सरकार ने फरमाया देखो। मैंने देखा तो सरकार के दामन मुबारक में वो भुने हुए चने मौजूद थे। फरमाया जो मेरी महफ़िल मीलाद में ख़र्च होता है सब मेरी बारगाह में आता है और मैं उसे कबूल करता हूँ। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला अगर तौफ़ीक़ दे तो अपने अपने घरों में मीलाद शरीफ की महफ़िल मुनक़्क़िद करो, और जो लोग उस पाकीज़ा बद में आएँ उनकी खातिर तवाज़ो करो। परवरदिगार आलम हमें मसलक आला हज़रत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।